پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہمارے دیکھنے اور چاہنے والوں کو امتیاز شاہ کا آداب۔ آپ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں، نیچے دیے گئے لنک کو کلک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا تو ہرگز نہ بھولیں۔ ہماری بار بار آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ گھنٹی کا بٹن دبانا ہرگز نہ بھولیں۔ اس وقت جو میں آپ کے سامنے جو اسٹوری رکھ رہا ہوں وہی دردناک المناک اسٹوری جو ایک کروڑ پتی ارب پتی گھرانے کی بگڑی ہوئی اولاد نتاشا دانش اقبال، اس کی ایک اور ویڈیو سامنے آئی ہے۔ اسی کارساز روڈ پہ، اسی کارساز سروس روڈ پر اس نے تیز رفتاری سے آتے ہوئے اپنے مخالف سمت سے آنے والی ایک کار اور ایک موٹر سائیکل کو بھی جو اس نے ہٹ کیا ہے۔ جب کار اور موٹر سائیکل ہٹ ہوئی ہے، لڑکے اس میں سے موٹر سائیکل والے گر گئے، ظاہر ہے کار جو ہے وہ سائیڈ میں کھڑی ہو گئی، تو وائٹ کلر کی کرولا گاڑی تھی اور اس کو یہ ہٹ کرتی ہوئے پھر یہ آگے گئی ہے۔ تو گھبراہٹ میں، نشے کی حالت میں اس نے جو ہے وہ اسپیڈ اور تیز کر دی اس گاڑی کی۔ اور میں یہ کہہ رہا تھا نا، پہلے پروگرام میں بھی ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہ قتل ہے، یہ دو افراد کا قتل ہے۔ اس نے جو ہے وہ دانستہ جو ہے ان کو روڈ سے، کیونکہ پیچھے ایکسیڈنٹ کر کے آئی تھی، جان بچا کر بھاگ رہی تھی، وہ بیچارے جو بڑے صاحب تھے وہ بیچ میں اپنی بیٹی کو لے کے موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے۔ یہ جو شاہانہ انداز میں ان کا یہ تھا کہ سب ہٹ جائیں، بالکل خالی ہو جائے روڈ اور یہ نکل جائیں فراٹے مارتی ہوئی ان کی گاڑی۔ بہرحال وہ نہیں ہٹے تو ان کی ملکن موت کی طرح یہ پیچھے آئی ہے، ان کو ہٹ کیا ہے، اس کے ساتھ ہی اس کی گاڑی بھی پلٹی ہے اور اس کی گاڑی بھی برباد ہوئی ہے۔ لیکن یہ تو اس لیے بچ گئی کہ اس کی گاڑی قیمتی تھی، کروڑوں روپے مالیت کی تو اس کی گاڑی تھی، وہ لینڈ کروزر، اور اس میں ظاہر ایئر بیگس تھے جس کی وجہ سے اس کی زندگی محفوظ رہی، اس کو خراج تک نہیں آئی۔ اور دو قیمتی جانیں، ایک وہ جو یونیورسٹی کی طالبہ ہے وہ آمنہ، اور اس کے ساتھ ان کے فادر، یہ دونوں جو ہے وہ دونوں کو رونتی ہوئی چلی گئی، دونوں نے دم توڑ دیا اسپتال میں جا کے۔ وہاں ہی ان کی حالت بہت خراب تھی، بہت ہی بلیڈنگ ہوئی تھی ان کو، اور یہ نشے میں تھی کیونکہ گاڑی اس کی الٹ گئی تھی، اس لیے لوگ جب وہاں پہنچے ہیں تو اس کو نکالا ہے وہاں سے، اور اس کے بعد ہی جو ہے وہ شور مچا ہے کافی۔ تو فوری طور پر رینجرز کے دستے وہاں پہنچے ہیں، انہوں نے اس کو اپنی حفاظتی تحویل میں لے لیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ بہادر آباد پولیس پہنچی تھی۔ اور یہ دیکھیں آپ کہ یہ جس ہم دونوں جو ہے وہ فوٹیج آپ کو دکھا رہے ہیں، پہلے ہم آپ کو یہ دکھائیں گے کہ جس طرح سے اس سے قبل یہ جو گاڑی کو مارتی ہوئی سفید کرولا کار، اس کو مارتی ہوئی موٹر سائیکل کو جو ہے وہ رونتی ہوئی نکلی ہے یہ تیز رفتاری کے باعث اس کے آگے جب یہ پہنچی ہے تو یہ دونوں جو ہے وہ باپ بیٹی جا رہے تھے موٹر سائیکل پر، اور انہیں کیا پتہ تھا کہ یہ ملک موت بن کر پیچھے آ رہی ہے، کیونکہ یہ نشے میں تھی، اور یہ دولت کا بھی انہیں نشہ ہے، اور جو ہے وہ پیسے کا نشہ ہے، دولت کا نشہ ہے، تعلقات کا نشہ ہے۔ ظاہر ہے ان کے بڑے اوپر تک تعلقات ہیں، یہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ کن کن لوگوں سے کون کون ان کے سرپرست ہیں، لیکن یہ دو قیمتی جانیں جو ضائع ہوئی ہیں، اس پہ جو ہے وہ عدالتوں کو، سپریم کورٹ کو بھی اس کو نوٹس لینا ہوگا، ہائی کورٹ کو بھی دیکھنا ہوگا، تمام عدلیہ اور اداروں کو بھی دیکھنا ہوگا۔ اور میں بتاؤں آپ کو کہ اس وقت جو سائیں سرکار ہے، سائیں سرکار تو جو ہے وہ بالکل ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم نے اس بات کے لیے سٹوری کی کہ شیبہ شاہ جو ڈی آئی جی جیل خانہ جات ہیں، انہوں نے دو جو ہے وہ پوسٹیں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ پہلے وہ جب سپرنٹینڈنٹ تھیں وومن جیل کی، اس وقت بھی ان کے پاس جو ہے وہ سیٹ تھی، جب ان کو ترقی دی سائیں سرکار نے اور ڈی آئی جی بنایا تب بھی انہوں نے سپرنٹینڈنٹ وومن جیل کی جو ہے وہ اپنے پاس ہی رکھی ہوئی ہے۔ تو اس قدر کیا کمی ہے، اس قدر کمی ہے پولیس افسران میں، جیل کے حکام میں، کہ کوئی سپرنٹینڈنٹ نہیں لگ سکتا۔ مگر نہیں، جو چہیتی ہوگی سائیں سرکار کے کسی بھی اس کی افسران میں سے، تو وہ ظاہر ہے دو کیا تین جو ہے وہ پوسٹیں بھی اپنے پاس رکھ سکتی ہے اور انجوائے کر سکتی ہے، بیرونی ممالک کے دورے بھی کر سکتی ہے۔ تو شیبہ شاہ صاحبہ نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا، اسی کے پیسے ہوتے ہیں، اسی کے یہ ہوتا ہے کہ جب یہ وقت آتا ہے سائیں سرکار کے کسی بھی بندے پہ، تو یہ جو بھی انہیں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اس کو یہ بہت ہی نوازتے ہیں۔ یہ بات تو ان کا ٹریک ریکارڈ بتاتا ہے پیپلز پارٹی کا اور ان کے رہنماؤں کا۔ یہی ہوا کہ جب یہ جیل بھیجا گیا ہے عدالتی حکم پر اس کو، نتاشا دانش اقبال کو، تو اس نے وہاں ڈی آئی جی نے اپنے دفتر میں اس کو، ایئر کنڈیشن دفتر میں اس کو جو ہے وہ اپنے سلایا ہے، بیڈ فراہم کیا گیا ہے، تمام فیسلٹیز دی گئی ہیں، کھانے پینے کی جو ہے وہ کوئی کمی نہیں تھی، اس کا فریج جو ہے وہ ڈی آئی صاحب کا وہ استعمال کرتی رہی ہے، اور اس کے علاوہ ٹی وی وہاں پر استعمال ہوتا رہا ہے۔ تو یہ ڈی آئی جی جو ہے وہ جیل خانہ جات شیبہ شاہ صاحبہ، ان کو بھی کچھ خوف خدا ہونا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ یہ دو بے گناہ باپ بیٹی کا جو ہے وہ کہ قتل میں ملوث ہے، ان کو ہلاک کرنے کے الزام میں جیل میں آئی ہے، اور آپ اس کو اتنی فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں، اتنی فیسیلٹی دے رہی ہیں، کچھ خدا کا خوف شیبہ شاہ صاحبہ آپ بھی کریں۔
اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں ایک جو ہے وہ ڈاکٹر کی بڑی تعریف کروں گا جس کا ریکارڈ میرے پاس آیا، اس کو بڑی آفریں ہوئی ہیں، جو ان کا ذہنی امراض کا جو ہے وارڈ ہے، تو وہ جو ہے ڈاکٹر چنی لال، انہوں نے جو ہے اپنی رپورٹ جو ہے وہ دیکھیں، وہ ہندو ڈاکٹر ہے، میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں چنی لال صاحب کو، ڈاکٹر کو، کہ انہوں نے جو ہے وہ پیسے کی لالچ میں نہیں آئے، ہماری اطلاعات کے مطابق انہیں ایک بہت بڑی پیکیج آفر کیا گیا تھا لیکن انہوں نے ٹھکرا دیا اور انہوں نے وہی رپورٹ دی جو اس وقت کی تھی۔ یہ کوشش کر رہے تھے سب مل کر، اور خاص طور سے پولیس کے افسران بھی، جو ایسٹ پولیس کے افسران بھی لگے ہوئے تھے اور مانڈوالی کروا رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ جیل حکام بھی لگے ہوئے تھے۔ تو ڈاکٹر جو ہے وہ چنی لال صاحب، انہوں نے جو ہے وہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا ہے، اور ہماری خیر ان سے ملاقات تو نہیں ہے، نہ ہماری ان سے بات ہے، لیکن ان کی رپورٹ ہم نے دیکھی ہے، اور ہم ان کو سلام اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان جو ڈاکٹر ہیں ہمارے، الحمدللہ ان سے لاکھ درجے جو ہے وہ بہتر انہوں نے کردار ادا کیا ہے۔ حالانکہ مسلمان ڈاکٹر ایم ایل اوز بھی ہیں، دیگر بھی ہیں جو پیسے لے رہے ہیں، پیسے لے کے رپورٹیں بنا رہے ہیں، یعنی کہ ڈیڈ باڈیز کا سودا کر رہے ہیں، کسی کی غلط سلط رپورٹ ایم ایل بنا کے دے رہے ہیں، لیکن چنی لال صاحب نے ایک بہترین رپورٹ جو ہے وہ بنا کے دی ہے، اور انہوں نے وہی لکھا جو حقائق تھے۔ اب جیل میں تو ان کو فیسیلیٹیٹ ہو گئی، اب یہ جو اس نے جو اس کے خلاف جو 322 مقدمہ درج ہوا ہے، اچھا ان کے وکیل صاحب نے جو اپنا موقف تھا وہ بیان کیا ہے، وہ ان کا حق ہے، وہ بیان کریں گے، ظاہر اس کی وہ فیس لیتے ہیں، تو انہوں نے اپنا کیا۔ لیکن میں بتاؤں آپ کو کہ اب جو ہے این جی اوز، اور خاص طور سے کیونکہ یہ یونیورسٹی، کراچی یونیورسٹی کی بھی طالبہ رہی ہے، اور یہ اقرا یونیورسٹی اور دیگر جگہ، اور اس کے محلے والے بھی، تو گزشتہ روز جو ہے وہ ایک این جی او نے جو ہے وہ ان کے اس کے خلاف، نتاشا کے خلاف جو ہے وہ مظاہرہ کیا ہے کراچی پریس کلب کے باہر، اور نعرے لگائے ہیں کہ نتاشا کو سزا دو اور آمنہ کو انصاف دو۔ اب آمنہ کو تو انصاف ملنا چاہیے، اس کے فادر کو بھی ملنا چاہیے، اور یہ جو قتل بالسبب کا جو مقدمہ درج ہوا ہے، بڑی مجبوری میں کیا ہے ہمارے ایس ایس پی ای صاحب نے، جناب ڈاکٹر فاروق رضا، خود بھی یہ ڈاکٹر ہیں، تو انہوں نے اس سے پہلے 4 ایلیگیشن لگا کر جو بے لیبل تھے، اور اب انہوں نے ظاہر ہے ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی تو مسئلہ ہوگا، کوئی نہ کوئی تو واسطہ ہوگا، کوئی نہ کوئی تو دباؤ ہوگا، کوئی نہ کوئی تو لالچ ہوگی کہ اس کے خلاف 4 جو ہے دفعات لگائی تھیں، جو چاروں کی چاروں تھانے سے اویلیبل تھیں، لیکن جب اس پہ ہم نے اسٹوری کی اور بتایا کہ اس کے پاس لائسنس نہیں ہے، تو ان کے وکیل صاحب کا تو کہنا یہ تھا کہ اس کے پاس یو کے کا لائسنس ہے، اور ان کے وکیل صاحب کا ایک اور بات کہنی ہے کہ اس کا جو ہے وہ جناح آغا خان اسپتال میں اس کا علاج چلتا رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں، اگر اس پہ سپریم کورٹ اگر از خود نوٹس لیتی ہے تو یہ ساری باتیں کھل کر سامنے آ جائیں گی کہ کون کہاں کتنا جو ہے وہ رہا ہے، کیا علاج ہوا ہے، اور وہ جس وقت وہ گئی ہے، نکلی ہے روڈ پہ گاڑی لے کے، تو وہ نشے میں کتنی تھی، کیا نشہ کیا ہوا تھا۔ ہماری اطلاعات کے مطابق یہ آئس کا نشہ کرتی ہے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ وہاں سے تیز رفتاری کے ساتھ نکلی ہے تو کہا تو یہ گیا کہ یہ اچانک سے نکل گئی، لیکن وہ نکلی تھی ظاہر گھر سے نکلی ہے، اس نے مارا ہے، یہ سارا کا سارا روز روشن کی طرح آیا ہے کہ وہ کچلتی ہوئی لوگوں کو جا رہی تھی۔ اگر اس کی گاڑی اگر وہ نہ پلٹتی اور وہ 2 بے گناہ باپ بیٹی کو نہ مارتی ہے تو آگے بھی جا کے جو ہے یہ کچھ لوگوں کو اور کچل کر ہلاک کرتی۔ تو اللہ کا یہ شکر ہے کہ اسی وقت جو ہے وہ وہاں اس کی گاڑی جو ہے پلٹ گئی۔ اور اب میں بتا رہا تھا کہ جو ایس ایس پی ای صاحب ہیں، ان کو تو چاہیے تھا کہ پہلی ہی اس میں جب اس نے جو ہے وہ اپنا لائسنس نہیں پیش کیا تھا تو 322 کی جو ہے دفعہ اس میں لگاتے، لیکن جو ایس ایس پی انویسٹیگیشن ایسٹ ہیں علینا راجپر صاحبہ، ان کی ہدایت پر جو ہے وہ 322 بھی لگا۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ اپنا اوریجنل ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس پاکستان کا پیش کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ تو ہماری جو ہے ارباب اختیار اور ارباب اقتدار اور خاص طور سے ہماری عسکری قیادت سے اپیل ہے کہ وہ اس معاملے کو ٹیک اپ کریں، اور پاکستان میں جو 2 قانون ہیں، ایک غریب کا قانون، ایک امیر کا قانون، اس کی جو رجحان ہے، اس کی جو بازگشت سنائی دیتی ہے، اس کو جو ہے وہ روکنے کی ضرورت ہے، اس کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ اس سے ہی پاکستان کا بول بالا ہوگا اور پاکستان ترقی بھی کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ امتیاز شاہ کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔